وزیر اعظم صاحب پھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ کل یہ پرسوں آذربائیجان. تو قطر کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ 24 جہاز وہ بھی معطل کر دیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ معیشت کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ جو ہے 24 جہاز یعنی 21 اور 24 45 جہاز ایل این جی کے آپ کہہ رہے ہیں واپس کر دیں. پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے 35,000 ارب روپے قرض لیا. اب 35,000 ارب روپے میں قرض لے کر اس میں سے ترقیاتی اخراجات میں 4,000 ارب بھی نہیں لگائے گئے. 31,000 ارب جو ہے یہی والے جو سود کی ادائیگی فلاں کی ادائیگی ہم یعنی کہ قرض لے رہے ہیں سود اتارنے کے لیے. اب یہ تو آپ قرض اور بڑھا لیں گے مستقبل میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مواخذہ کس کا ہونا چاہیے؟ التھانی گروپ جو ہے قطر والا, وہ بھی آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی $2 ارب کی وہ بھی اپنی سرمایہ کاری جو اس نے پاور پلانٹ میں لگائی ہے وہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. پورا کا پورا 100% وفاق اپنے پاس رکھتی ہے, وہ ہے نان ٹیکس ریونیو, اس میں ہے 5,147 ارب روپے. تو وفاق کی جو اس سال کی آمدنی جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے, جو کبھی بھی آمدنی پوری نہیں ہوتی لیکن تخمینہ ان کا ہے 19,278 ارب روپے اس سال ان کی آمدنی ہے. اس میں صوبوں کو انہوں نے جو ہے 8,200 ارب دینے, تو وفاق کے پاس 11,072 ارب روپے بچیں گے. تو جو وفاق یہ کہتی ہے کہ ہمیں 41.5% ملتا ہے, اس میں سراسر جسے کہتے ہیں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے. یہ 5,147 ارب جو نان ٹیکس ریونیو کے ہیں وہ بھی وفاق کے پاس جاتے ہیں. اب وفاق کا خرچہ کتنا ہے؟ وفاق کا خرچہ ہے اس سال 17,593 ارب روپے. اس 17,593 ارب میں اصولی طور پہ تو ترقیاتی اخراجات 20% ہونے چاہیے تھے, 20 نہیں تو چلے 15% ہونے چاہیے تھے, 15 نہیں تو 10% ہونے چاہیے. ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کے 1,000 ارب ہیں, جس کی کل خبر آئی ہے کہ وہ بھی 700 ارب کر دیے جائیں گے کیونکہ وفاق کے اس پیسے نہیں ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جو دعوے کرے جا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے, سمت صحیح ہو گئی ہے, 17,600 ارب میں سے 1,000 ارب روپے اگر وہ بھی احسان ہوگا ان کا ترقیاتی اخراجات میں خرچ کیے, تو پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ پیسے جناب جا رہے ہیں سود کی ادائیگی میں. 8,207 ارب روپے, یہ شرح سود 22% سے 11% آنے کے بعد یہ 8,200 پہ آئے ہیں. پچھلے سال جب 20% سود تھا تو 8,900 ارب, یعنی کہ آدھا سود ہو گیا شرح سود, لیکن سود کی ادائیگی جو ہے وہی 8,200 ارب. یہ صوبوں کو تمام صوبوں کو ملا کے اتنی رقم دی جاتی ہے جتنی آپ سود میں ادا کریں گے. پھر ڈیفنس, جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفنس میں اخراجات کم دے رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی سود, 50 ارب روپے سال ڈیفنس میں. پھر اس کے بعد ایک اور ہے پینشن. اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں کو اور وفاق کو, تو سب سے کم ملازمین کس کے پاس ہے؟ وفاق کے پاس ہے. لیکن جو وفاق کا پینشن کا اس سال کا بل ہے وہ 1,055 ارب روپے, 1,055 ارب. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے امپلائیز اور سیکیورٹی فورسز کی پینشن بھی الگ ہو گئی ہوئی ہے, تو یہ ڈیفنس کا ایک ایکسپینڈیچر وفاق میں. اب اس کے علاوہ وفاق جو ہے 1,928 ارب روپے کی گرانٹس بھی دے رہا ہے. بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گرانٹیں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ گرانٹس کو کنٹرول کریں. سبسڈی کی مد میں 1,186 ارب روپے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اپنی حکومت یہ سول گورنمنٹ چلانے کے لیے ان کو 971 ارب روپے چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا, اور ایمرجنسی کے لیے بھی انہوں نے 390 ارب رکھے ہوئے. وہ ایمرجنسی یہی ہوتی ہے اینڈ میں ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ادھر ادھر جو ہے, ہاں 389 بلین. اب کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کل ملا کے ان کا خرچہ بنتا ہے 17,573 ارب روپے. 11,000 ایک صوبوں کو دینے کے بعد ان کے 11,072 ارب بچ جاتے ہیں اور خرچہ 17,000 ارب, یعنی 6,000 ارب روپے کا ان کا خسارہ ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی آمدنی اپنی 11,000 ارب, آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبوں کا شیئر کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں. آپ کا تو پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے. آپ کی ایک غلط پالیسی جو ہے ملک کے لیے جو زہر قاتل بن جاتی ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2015 میں جو آئی پی پی کی پالیسی لائی گئی تھی, چائنیز آئی پی پی جو لگے, اور اس میں
کسی کا باہر کا قصور نہیں ہے. میں ابھی واپس سے بولوں گا قصور ہمارا ہے. ہم نے جس طرح کا ایگریمنٹ کیا اس میں ہم 5100 ارب روپے کی ادائیگی کر چکے ہیں, صرف اس میں ایک فیصلہ غلط. اب وفاق ایسی غلطی اگر بار بار کرتا رہے تو کیا مطلب ہے کہ وفاق پھر ہر دفعہ آئے گا کہ جی اب صوبوں کا ہم اس سال ہم نے 57.5 کیا تھا, اب ہم 55 کر رہے ہیں, اب ہم 50 کر رہے ہیں. تو یہ تو وفاق مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس کا فیلئر جو ہے وہ عوام پہ کیوں آئے, صوبوں پہ کیوں آئے. دوسری چیز آپ کے سامنے ہے, میں نے ایک آئی پی پی کی بات کی, ایل این جی کا کتنا ڈھول پیٹا جاتا تھا, پاکستان میں سستی ترین ایل این جی آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی. کل کی خبر ہے 21 جہاز ای این آئی جو اٹلی کی شاید ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ معطل کر دیے انہوں نے 21 جہاز کے, جی ہمارے پاس گیس کی خریداری نہیں ہے, آپ مہربانی کریں اگلے 2 سال جو ہیں اس کو آپ ختم کر دیں. پھر قطر کے پاس وزیر اعظم صاحب پھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ, کل یہ پرسوں آذربائیجان, تو قطر کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ 24 جہاز وہ بھی معطل کر دیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ معیشت کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ جو ہے 24 جہاز, یعنی 21 اور 24 45 جہاز ایل این جی کے آپ کہہ رہے ہیں واپس کر دیں. اب ایل این جی کے جو جہاز واپس ہو رہے ہیں اس کی شرط پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں نہ بھیجیں, اس کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیں, جو ہمارا آپ کا ریٹ طے ہوا ہے اس کا جتنا نقصان ہے ہم آپ کو بھریں گے. یعنی کہ فرض کریں کہ ہم نے جو $13.39 کے حساب سے جو لیا ہے, اگر عالمی مارکیٹ اس وقت $10 کی ہے تو $3 کا آپ بغیر گیس ادھر آئے وہ اس کا نقصان بھی ہم بھریں گے. اگر آپ ایسے معاہدے کرتے رہیں گے تو بھائی آپ کا زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ جو 27ویں ترمیم میں یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے, کیونکہ این ایف سی 11واں این ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ اگست میں بلایا گیا تھا. اگست میں بلایا گیا, بعض صوبوں کی ریکویسٹ آئی کہ جی سیلاب کی پوزیشن ہے تو اس کو جو ہے آگے کر دیں. ہم چیخیں مار رہے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ جی آپ کریں, اس کو کریں, اس کو کریں. اب وہ جو ہے ابھی پچھلے ہفتے کہا گیا کہ 10 نومبر کو ہم کر دیتے ہیں, تو پتہ لگا کہ جی 10 نومبر کو بھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی وربلی 18 نومبر کی ایک تاریخ ہے جس پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف این ایف سی کا اجلاس ہے جس کو آپ نے 11واں بنا دیا گیا ہے, اور ایک طرف آپ یہ ترمیم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب دس از ویری بیڈ سگنلز, یہ جو ہے اس سے گزارا نہیں ہوگا. پھر دوسری بات آپ کو میں نے بتایا, پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے 35,000 ارب روپے قرض لیا. اب 35,000 ارب روپے میں قرض لے کر اس میں سے ترقیاتی اخراجات میں 4,000 ارب بھی نہیں لگائے گئے. 31,000 ارب جو ہے یہی والے جو سود کی ادائیگی فلاں کی ادائیگی, ہم یعنی کہ قرض لے رہے ہیں سود اتارنے کے لیے. اب یہ تو آپ قرض اور بڑھا لیں گے مستقبل میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مواخذہ کس کا ہونا چاہیے؟ صوبوں کا آپ قرض کی بات کریں نا, میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں. ہمارا 78 سال میں 775 ارب روپے قرض ہے, اور اس سال یہ جو ہے اس 775 ارب, اور صرف جب سے 18 مہینے سے میں آیا ہوں ہم نے 300 ارب روپے اپنی بچت کر لی ہے الگ سے. اگر میں اس سے مائنس کر لوں تو میں یعنی کہ اپنے جو پورے 78 سال میں ہم نے قرض لیے, صرف 1.5 سال میں ہم اس کا 40% جو ہے نا ہم نے اس کو سائڈ پہ جمع بھی کر لیا. جب ایک خیبر پختونخوا جیسا چھوٹا صوبہ یہ کام کر سکتا ہے تو وفاقی حکومت کیوں نہیں کر پا رہی؟ وفاقی حکومت کا آج جو قرض ہے وہ 78,000 ارب ہے, اور اگر اس میں لائبلٹیز ملا لیں تو 94,000 ارب ہو جاتا ہے. ابھی میں یہ ایس پی ڈی آئی نے جو ہے ڈیٹ پہ وہ رکھی ہوئی تھی, وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ جو وفاقی حکومت کا جو قرضہ ہے یہ بھی صحیح نہیں دکھایا جا رہا, اور بہت سے قرضے چھپائے جا رہے ہیں, تو پاکستان کا قرضہ بھی بہت زیادہ ہے. اب بات ہوتی ہے ہماری, ایک ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کو میں ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹ کیا ہے. پاکستان میں یہ جو پچھلے 3 مہینے یعنی کہ جولائی سے ستمبر میں ایف ڈی آئی آئی ہے $447 ملین. کتنی آئی ہے؟ $447 ملین. اور جو پروفٹ باہر گیا ہے اسی 3 ماہ میں وہ $751 ملین گیا ہے. یعنی کہ آپ کے ملک میں جتنی بھی سرمایہ کاری جس کو ہم بڑے
فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ویسے تو آتی نہیں ہے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری، تو رکی گئی ہے، ایسی بری نظر لگی ہے کہ مطلب سرمایہ کاری کا تو تختہ ہی نکل گیا ہے. لیکن جو ہم جس کنڈیشن میں یا جن شرائط میں لاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ٹیکس بھی معاف، آپ اپنی قیمتیں بھی لگائیں، آپ کی جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس سے دگنا آپ کا جو ہے پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن جو ہے پاکستان کا باہر جو ہے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد روزانہ ہم اٹھ رہے ہیں، ایک نئی خبر آ رہی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل سے شروع ہوئی بات کہ جی پروکٹر اینڈ گیمبل چلا گیا. پھر ابھی ایک ہفتے پہلے ہم نے ایکزو نوبل کی سنا کہ ایکزو نوبل پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. اب آج یہ آ رہا تھا جس پہ ہم بڑی باتیں کر رہے تھے، یہ التھانی گروپ جو ہے قطر والا، وہ بھی آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی $2 ارب کی وہ بھی اپنی سرمایہ کاری جو اس نے پاور پلانٹ میں لگائی ہے وہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کل کی خبر ہے کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ آپ کی برآمدات وہیں پہ $2.8 ارب اور آپ کی درآمدات جو ہے $6 ارب پہ چلی گئی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہمارے جو کل 7 وزیر بیٹھے تھے وہ کیا بتانے کے لیے بیٹھے تھے. کوئی ان کے پاس، انہوں نے کہا، ایک میں نے بات سنی تھی اڑتے اڑتے کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف کا جو ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ جی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ ساروں کو پتا ہوگا کہ 5 اکتوبر کا جا چکا ہے، سٹاف لیول ایگریمنٹ بالکل اعلان ہوا ہے. آج 3 ہفتے ہو گئے یا چوتھا، بلکہ اب تو 4 ہفتے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 14 ابھی تک جو ہے بورڈ کی میٹنگ کی اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک شاید ہماری قسط جاری ہو جائے گی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہاں پہ بہت سارے اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ایک رپورٹ جو ہے انہوں نے جو کرپشن والی تھی، اس کا نام میں بھول گیا ایک دم، وہ شائع کرنی تھی، جو آئی ایم ایف نے ڈرافٹ دیا تھا اس کو شائع نہیں کیا جا رہا. اور چند ایک اور چیزیں ہیں، وہ ڈیٹا بھی دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی قسط بھی ابھی تک رکی ہوئی ہے. پھر آپ اگلی چیز پہ آ جائیں، ٹیکس ٹارگٹ. 300 ارب روپے سے آپ کا ٹیکس جو ہے محصولات کم ہوئی ہیں. اب اس کو کور کیسے کیا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا میں بتائے جا رہے ہیں کہ فلاں انفلوئنسر جو ہیں وہ 14 ٹرپ مار کر آئی تھی، تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا اپنی آمدنی 50 لاکھ دکھائی، 1 کروڑ دکھائی. او بھائی آپ نے 300 ارب روپے جمع کرنے ہیں، آپ جو ہے ایک انفلوئنسر کے 14 مطلب ٹرپ بتا رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ ہیلے بہانے ہم کیسے کیسے نکالے جا رہے ہیں بار بار. پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، شرح سود. اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی شرح سود جو ہے 11% ہے. مہنگائی جو ہے آپ کی 6.2% ہو گئی ہے. مہنگائی میں اگر آپ آئٹم دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ مہنگائی 6.2% ہے یا کچھ اور ہے. چینی کی قیمت خود جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سال میں 42% بڑھی ہے. ٹماٹر کی قیمت یہ بتا رہے ہیں 31% بڑھی ہے. آٹے کی قیمت 19% بڑھی ہے. پیاز کی قیمت 20% بڑھی ہے. بیف کی قیمت 13% بڑھی ہے. گھی کی قیمت 12% بڑھی ہے. گیس کی قیمت 30% بڑھی ہے. یہ پچھلے جمعے کے سینسٹیو پرائس. سینڈل عورتوں کی 55% بڑھی ہے. اس پہ تو کم از کم رحم کر لیتے، ان کو تو تھوڑا سا ریلیف دے دیتے. سب سے زیادہ جو قیمتیں عورتوں کی سینڈل کی 55% بڑھی ہیں. تو مہنگائی جو ہے یہ کہتے ہیں 6.2% ہے. اسٹیٹ بینک اس کو 11% پہ لے کے بیٹھ گیا ہے. اسٹیٹ بینک اس کو نیچے نہیں کرتا. پھر آپ عالمی ادارے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے عالمی اداروں نے سب نے آپ کی گروتھ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. 2.7 سے 3% کے درمیان آپ کی گروتھ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. اور ورلڈ بینک نے تو مطلب اس دفعہ جسے کہتے ہیں وہ مذاق میں دوستوں میں کہتے ہیں انت مچا دی ہے. تو ورلڈ بینک نے تو انت مچا دی ہے کہ پاکستان، اس نے اس دفعہ ٹائٹل لیا ہے کہ پاکستان اتنا گرو نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے اپنی لیبر فورس کو وہ جو ہے وہ کر سکے، ایڈجسٹ کر سکے.